بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الہادیین المہدیین الراشدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ واقتلوہم حیث ثقفتموہم وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ محترم حاضرین اور معزز سامعین، تلاوت کرتا آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم یہ ہے، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ان پر زیادتی نہ کرنا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور فتنہ پیدا کرنا قتل سے بھی زیادہ سخت جرم ہے، اور ان کے ساتھ مسجد حرام کے قریب جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں۔ بس اگر وہ لڑیں تم سے تو پھر تم ان سے لڑو، یہی سزا ہے کافروں کی۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین صرف اللہ کا ہو جائے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو
یہ جان لو کہ سختی کسی پر جائز نہیں سوائے ظالموں کے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات مبارکہ میں جہاد کا حکم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف بیت اللہ کے طواف اور زیارت کے لیے تشریف لا رہے تھے تو ایک طرف یہ خطرہ تھا کہ کفار جنگ کی تیاری کر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے جنگ ہو جائے، اور مہینے وہ تھے جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے، جن مہینوں میں جنگ کی اجازت نہیں۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کفار نے حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی تو ہم کیسے لڑیں گے؟ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا دور چل رہا ہے جن میں جنگ منع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخصوص حالات میں ان آیات مبارکہ کو اتارا۔ تفسیر میں عمومی طور پر جب بھی قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کی جاتی ہے تو شان نزول کا اس میں بڑا دخل ہوتا ہے۔ شان نزول سے ہٹ کر اگر قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کی کوئی بندہ تفسیر سمجھنا چاہے، بعض اوقات یہ ناممکن کی حد تک ہے۔ امام زرکشی نے البرہان میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر پوری امت کے مجتہد مفسرین اس بات پر اتفاق کر لیں کہ ہم شان نزول کو نکال کر قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، تو وہ سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے، کہ جب یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس موقع پر یہ صورت اتری، کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ ظاہری احکام، ظاہری معارف، ظاہری آیات کو سمجھنے کے لیے ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو صاحب فتح کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ قدس سرہ العزیز نے الابریز جو ان کے ملفوظات ہیں اس میں اس باریک نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ جو صاحب فتح ولی ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت مشاہدات کی دنیا کو کھولتا ہے، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک سے انتہائی قریب کا تعلق ہوتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو صاحب فتح ہوگا وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوگا۔ صاحب فتح
اس جسم کی دنیا سے نکل جاتا ہے۔ جو صاحب فتح ولی ہے، آل فتح ولی ہیں، جو مشاہدات کی دنیا میں سیر کرتے ہیں، ان کے لیے 10 سال بعد آنے والا واقعہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور کئی 100 سال پیچھے گزرے ہوا واقعہ ان کے سامنے ایسے ہوتا ہے جیسے ان کے سامنے ہو رہا ہے، چونکہ ان کے جسم پر روح کا غلبہ ہوتا ہے، اور روح امر ربی ہے، اور امر کی دنیا زمان و مکان سے آزاد ہے۔ جو یہ خلق کی دنیا ہے، اس میں زمان اور مکان کی پابندیاں ہیں۔ خلق کی دنیا میں بندہ ظاہری جسم، اس کے ساتھ یہاں بیٹھا ہے تو یہیں بیٹھا ہے، لیکن جب وہ امر کی دنیا میں داخل ہوگا، وہ اسی لمحے میں کسی دوسرے مقام پر جانے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے عالم خلق رکاوٹ نہیں بنتا۔ الا لہ الخلق والامر، لیکن اس میں یاد رکھیں کہ یہ ساری طاقتیں اور سارے معاملات اس ذات کی طرف لوٹتے ہیں۔ عالم خلق اور عالم امر دونوں اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ جس کو چاہے عالم خلق اور عالم امر دونوں پہ کنٹرول عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید یہی تفسیر ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں جب اسرار اور معارف کو بیان فرماتے ہیں تو یہ ظاہری دنیا والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ حضرت الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو اگر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ قرآن کی آیات سے ہی آیات کی تفسیر کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو دوسری کتابوں میں نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ حضرت شاہ توکل امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں ذکر خیر، ان کو آپ دیکھیں۔ ایسے ہی حضرت سیدی ابو العباس تیجانی رحمہ اللہ، ان کے ملفوظات ہیں جواہر المعانی۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم ہی بیان کرتے ہیں اور دوسری آیات کے ساتھ ملا کے بیان کرتے ہیں، وہ ظاہری تفسیر سے تفسیر الگ ہوتی ہے، لیکن اس کو دل بھی قبول کرتا ہے اور دماغ بھی قبول کرتا ہے۔ تو حضرت سید عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جو صاحب فتح اور صاحب مشاہدہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ شان نزول کے ساتھ ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں۔ شان نزول تو یہ ہے کہ اس وقت واقعہ پیش کیا آیا تھا، کس موقع پر یہ آیت اتری تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے، کفار کیا کر رہے تھے۔ اور جو صاحب فتح اولیاء اللہ ہے، وہ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ جب وحی کا نزول ہو رہا تھا تو نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کی کیفیات کیا تھی۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے قلب مبارک کے حوال ان کے سامنے ہوتے ہیں، چونکہ وہ زمان و مکان سے آزاد ہوتے ہیں اور قلب نبوی سے ان کو قرب ہوتا ہے، اس لیے وہ ان احوال کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ ان کی تفسیر دوسروں کی تفسیر سے جداگانہ بھی ہوتی ہے اور پختہ بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک باریک فرق ہے، حضرت سید عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ تفسیر آرائس البیان کے نام سے ایک دیکھیں، اور ہمارے ہندوستان میں 8ویں صدی میں ایک بزرگ گزرے، حضرت الشیخ علی المہائمی الگجراتی،
انہوں نے صرف 2 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر الرحمن۔ میرے حضرت اس کو مطالعہ میں بہت رکھتے تھے، تو مجھے بھی شوق پڑا، میں نے بھی اسے خریدا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جیسا بندہ، آپ اخبار الخیار میں جب شیخ معمی کے حالات لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تفسیر الرحمن کے بصفت اعجاز و تدقیق موصوف است۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی تفسیر ہے کہ انتہائی مختصر الفاظ میں ایک بڑے بڑے سمندر سمو دیے گئے، اور اس میں تدقیق ہے۔ ایک ہوتا ہے دلیل دینا، کسی بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا، اسے کہتے ہیں تحقیق۔ آج کل تو آپ جس کو مرضی کہیں، یہ محقق ہے اور یہ مدقق ہے، یہ لفظ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن محقق کون ہوتا ہے اور مدقق کون ہوتا ہے؟ یعنی تحقیق کیا چیز ہوتی ہے اور تدقیق کیا چیز ہوتی ہے؟ محقق وہ ہوتا ہے جو اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرے، اور مدقق وہ ہوتا ہے جو اس دلیل کو بھی دلیل سے ثابت کرے۔ دلیل کو بھی دلیل سے ثابت کرنا، اس کو تدقیق کہتے ہیں۔ تو شیخ محقق فرماتے ہیں کہ تفسیر الرحمن بصفت ایجاز و تدقیق موصوف است، کہ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی تفسیر ہے، مختصر اس کی عبارت ہے، لیکن ایک سمندر اس کے اندر ہوتا ہے، اور اس میں تدقیق ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت شیخ معمی کا جو علم تھا وہ ظاہری استادوں سے نہیں تھا، وہ جناب سیدنا خضر علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ تو جناب خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے لشکر ہے، اور روئے زمین پر وہ بہت بڑے عالم ہیں، اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں روئے زمین پر، جناب سیدنا خضر علیہ السلام۔ تو ان کو جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ صحبت میسر تھی، جس کی وجہ سے ان پر اسرار قرآن کھلے، معارف قرآن کھلے۔ تو حضرت علی المعمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کے اندر اس کا رنگ دکھایا، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ خضر علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ قرآن مجید میں 114 مرتبہ بسم اللہ شریف ہے، سورہ توبہ میں جو نہیں ہے تو سورہ نمل میں درمیان میں آیتوں کے اندر بسم اللہ آ جاتی ہے۔ ہر مقام پر 114 مقامات پر، ہر مقام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی الگ تفسیر کی ہے۔ آپ حیران ہو گئے، اب تو وہ مارکیٹ میں چھپی ہوئی کتاب ہے، اور بیروت سے بھی چھپ چکی ہے، مصر سے چھپ چکی ہے۔ 2 جلدوں میں مختصر سی قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہر صورت میں الگ تفسیر کی ہے، اور ایسی تفسیر کی ہے کہ صورت کے اندر آنے والے جتنے مضامین تھے وہ بسم اللہ میں بیان کر دیے۔ ایک مثال آپ کے سامنے سورہ الم نشرح کی۔ اب سورہ الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے بن مانگے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ اس کو عربی گرامر میں اور قواعد میں استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی جب سوال نفی میں ہو تو اس کا مفہوم مثبت ہوتا ہے۔ جیسے استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کیا میں تیرا استاد نہیں ہوں، اس کا مطلب ہے میں تیرا استاد ہوں، اس کی استفہام انکاری ہوتا ہے۔ اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر جملہ نفی والا ہو
تو مفہوم مثبت والا ہوتا ہے، جملہ مثبت ہو تو مفہوم منفی والا ہوتا ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر فرمائی سورہ علم نشرح میں، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یہ بن مانگے کس چیز کا ترجمہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دعا نہیں فرما رہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اس لیے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کیا ہم نے بن مانگے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ کی پیٹھ کے اوپر ایک بوجھ تھا، ہم نے اس بوجھ کو اٹھا لیا، آپ کی کمر کو ہلکا کر دیا۔ وہ وزن جس نے آپ کو دبا رکھا تھا ہم نے اس وزن کو اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر کو ٹیڑھا کر رکھا تھا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو ایک فکر تھی، ہر وقت آپ کو ایک پریشانی رہتی تھی، اور ہم نے اس سے آپ کو آزاد کر دیا، بے فکر کر دیا۔ ایک آپ پر بوجھ تھا، وہ بوجھ ہم نے اتار دیا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم زیادہ تر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ امت کی بخشش کی جو آپ کو فکر تھی، شفاعت کی شان دے کر ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا ہے۔ اب آپ کی یہ پریشانی ختم ہو گئی ہے، آپ کو شفاعت کا اختیار دے دیا ہے، آپ جس کی چاہے شفاعت فرماتے جائیں گے، ہم اس کو بخشتے جائیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک ہر دشواری کے بعد، ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل کے بعد دو آسانیاں ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور بے شک ہر مشکل کے بعد دو آسانیاں ہیں۔ یہ عربی زبان کے کچھ قواعد کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو پہلے یسرن ہے اس کا کچھ اور مفہوم ہوگا، اور جو دوسری آیت میں یسرن ہے اس کا کچھ اور مفہوم ہوگا۔ یسرن دونوں مقام پہ الف لام کے بغیر ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور عسر دونوں جگہ العسر ہے، یعنی عسر کا لفظ جو ہے وہ معرفہ ہے، اور نکرہ دو بار لایا گیا ہے، اور نکرہ کو جب دو بار لایا جاتا ہے، دوسری بار جب لایا جاتا ہے ایک کلام کے اندر، تو پہلے کا مفہوم اور ہوتا ہے، دوسرے کا مفہوم اور ہوتا ہے۔ اس کو آسان آپ نے سمجھنا ہو تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار ایک بندہ مناظرہ کے لیے آیا، تو اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی کہ حیات النبی کے موضوع پر گفتگو تھی۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی بھی مر گئے، حضور علیہ السلام بھی نعوذ باللہ مر گئے اور دنیا سے چلے گئے، جس طرح عام لوگ مر جاتے ہیں۔ تو وہ نبیوں کے لیے بھی موت کو ایسے ہی مانتا تھا جیسے عام لوگوں کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں حضور کو کہہ دیا ہے میتن، اور لوگوں کو کہہ دیا میتون۔ فرمایا تو نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ نکرہ کو تکرار کے ساتھ لایا گیا ہے، اور نکرہ جب تکرار کے ساتھ لایا جائے پہلے کا مفہوم اور ہوتا ہے، دوسرے کا اس کا مطلب ہے رسول اللہ کا روح نکلنا یہ اور حیثیت ہے، عام لوگوں کا مرنا اور حیثیت ہے۔ تو ان دونوں موتوں کے اندر فرق ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو یسرا جو ہے یہ، اور احادیث مبارکہ میں اس کی وضاحت بھی کی گئی قواعد سے ہٹ کر بھی،
کہ اللہ تعالیٰ مومن کو ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ کسی مشکل میں صبر کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ اس کے حالات کو بہتر فرما دیتا ہے۔ جو بندہ صبر سے گزرتا ہے اس کے لیے اور زیادہ آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ تو بعض اوقات مشکل آتی اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ایک بندے کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے، اب اس بندے کی اتنی محنت نہیں ہوتی، ریاضت نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ اس پر مصیبت بھیج دیتا ہے، پھر خود ہی صبر کی توفیق دے کر اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ اتنا، یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے کہ خود ہی وہ مہربانی پہ جب آتا ہے تکلیف دیتا ہے، پھر صبر کی توفیق دیتا ہے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر عبادت کرنے سے بندہ رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، یہ بخاری کے اندر حدیث ہے، عبادت سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب صبر کرے تو رب اپنے بندے کے پاس آ جاتا ہے۔ معصابرین، اللہ معیت عطا فرماتا ہے۔ اس معیت کی جو کیفیت ہے وہ علماء علم کلام کے نزدیک ایک مشکل چیز ہے، لیکن اس کا ایک مفہوم ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ کہ جب غار ثور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ کیفیت آئی، ایک خوف کی کیفیت کہ اوپر سے دشمن آ گیا ہے اور غار کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ تنہا ہے، اب اپنے سے زیادہ حضور علیہ السلام کی فکر ہے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر خوف نہ کرو، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ مل جاتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے صبر کا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب آپ فارغ ہو جائیں اس تبلیغ سے، اس جہاد سے، فَانصَبْ، تو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور سب سے کٹ کر صرف رب کی طرف توجہ کر۔ اب یہ سورہ علم نشرح کے اندر اتنے مفہوم بیان ہوئے ہیں ظاہری طور پر۔ اب حضرت معینی بسم اللہ کی جو تفسیر کرتے ہیں سنیے، کہتے ہیں بسم اللہ المتجلی بانوارہ علی الصدر المحمدی، بسم اللہ۔ اب یہ بسم اللہ کی تفسیر میں اگلی پوری سورت کا مفہوم بیان کرتے ہیں، بسم اللہ المتجلی بانوارہ علی الصدر المحمدی الرحمن بوضع وزرہ عنہ والرحیم برفع ذکرہ لہ۔ فرماتے ہیں اس اللہ کے نام، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ وہ کیسا اللہ ہے؟ المتجلی بانوارہ علی الصدر المحمدی، جو اپنے انوار کے ساتھ محمد مصطفیٰ کے سینے پہ جلوے ڈالتا ہے۔ اب اس میں علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، آپ کے سینے پر جو انوار اترے۔ اب وہ بسم اللہ میں جو لفظ اللہ کی تشریح کرتے ہیں، اللہ المتجلی بانوارہ علی الصدر المحمدی، جو اللہ ہے اس اللہ کے نام سے۔ وہ کیسا اللہ ہے کہ المتجلی بانوارہ علی الصدر المحمدی، جس نے سینہ کھولنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کے سینے پہ اپنے انوار کی بارش فرمائی۔ الرحمن بوضع وزرہ عنہ، اور رحمان کیسا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ان کا بوجھ ہٹا دیا ہے۔ والرحیم برفع ذکرہ لہ، اور رحیم کیسا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، بیان کیا ہے۔ یہ تب بندہ بیان کرتا ہے جب اس کے قلب کا تعلق قلب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جو اہل مشاہدہ ہوتے ہیں ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ اب اس بات کو میں اور آسان کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دوست نیاز الدین خان صاحب کو ایک خط لکھا۔ علامہ اقبال کے جو خطوط ہیں ان میں بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ عام طور پر تو ایک شاعر کی حیثیت سے لوگ ان کے شعروں کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر فلسفے تلاش کرتے ہیں،
اقبال کی جو نثر ہے، اقبال کے جو خطوط ہیں یا دیگر مضامین ہیں، وہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ وہ جو اقبالیات جن کا مضمون ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ایک مخصوص جو ان کو چیپٹر دیا جاتا ہے یا کوئی تھیسس دیا جاتا ہے۔ تو ایک ہمہ جہت شخصیت۔ تو اقبال کے دوست تھے نیاز الدین خان، ان کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے خط لکھا تو حضرت علامہ اقبال نے ان کو خط میں مبارکباد پیش کی۔ آپ مارکیٹ میں جائیں تو مکاتیب اقبال یا اقبال نامہ، اس نام سے آپ کو وہ خطوط مل جائیں گے علامہ اقبال کے۔ اقبال اکیڈمی لاہور نے اس کو شائع کیا، اس میں نیاز الدین خان کے نام ان کا خط ہے۔ تو اقبال اس میں بیان کرتے ہیں کہ اے میرے دوست، آپ کو مبارک ہو، اس دور میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جانا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ اقبال انہیں بیان فرماتے ہیں، اور پھر مبارکباد کے ساتھ اپنے منصب کے لحاظ سے پھر وہ ایک حکمت کی بات بیان کرتے ہیں۔ جتنا منصب ہے ان کا، صرف مبارکباد پہ گزارا نہیں کیا، فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ اپنے قلب کے اندر نسبت محمدیہ کی تولید کرو۔ یعنی اقبال انہیں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قلب کے اندر نسبت ہے، اس نسبت کو اور پختہ کرو۔ کوئی ایسا طریقہ کرو کہ تمہارے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت پیدا ہو جائے۔ اور پھر اس کا طریقہ اقبال خود ہی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرو، قرآن مجید کی، اور فرمایا یاد رکھو خلوص کے ساتھ صرف قرأت ہی کافی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا مفاہیم کو، تفسیر کو سامنے رکھ کے پڑھنا، خلوص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو، صرف قرأت۔ اب اس ترجمے کا بھی نہیں کہہ رہے، تفسیر کا بھی، صرف قرأت۔ دوسرے مقام پر اقبال خود کہتے ہیں کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ ایسی زندہ کتاب ہے کہ یہ جب کوئی اس کے سامنے دامن پھیلاتا ہے تو یہ کتاب خود استاد بن کر اسے علم دیتی ہے کہ آپ اس کی قرأت کرو، قرآن مجید کو خلوص کے ساتھ، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھو، اس کی تلاوت کرو، کثرت کے ساتھ تلاوت کرو، تاکہ تمہارے دل کے اندر نسبت محمدیہ پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا اس کے لیے صرف ترجمہ بھی کافی نہیں، صرف آپ ترجمے کی بھی ضرورت نہیں، آپ تلاوت شروع کر دیں، قرآن مجید کو خلوص کے ساتھ پڑھتے جاؤ۔ یہ زندہ کتاب ہے، یہ اپنا مفہوم تمہیں سمجھائے گی۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لیتے تھے، آج بھی اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کے قلب کے اندر جب وہ نسبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کا جو دل ہے حضور علیہ السلام کے دل مبارک کے قریب ہو جائے گا، تو پھر اسی طرح آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ میرا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس طرح ظاہری حیات میں زندہ تھے، آج بھی اسی طرح زندہ ہے۔ یہ مکاتیب اقبال کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح حیات ہے، جس طرح ظاہری حیات تھی، اور اس وقت فیض لینے والے جیسے فیض لے سکتے تھے، آج بھی لے سکتے ہیں، اس قلب کے ساتھ نسبت پیدا ہو جائے۔ اور پھر کہنے لگے کہ لوگ روشن خیال ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کرو تو باتیں کرنے والے کو لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں، اس لیے میں زیادہ تر خاموش ہی رہتا ہوں، باتیں زیادہ نہیں کرتا۔ تو قلب کے اندر امام شارانی نے طبقات کبریٰ کے اندر اس بات کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام پر جو اللہ نے یہ کتاب اتاری، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا درمیان میں واسطہ ہے۔
اگر درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نہ ہو تو قرآن مجید پڑھنے والے کا دل پھٹ جائے. اگر براہ راست اس قرآن مجید کے جلوے پہاڑوں پہ اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. فرمایا جب بھی کوئی بندہ قرآن مجید کو پڑھنے لگتا ہے تو براہ راست اس کے دل پر قرآن کا نور نہیں آتا. سب سے پہلے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر یہ کتاب اتری تھی، جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے تو پہلے قرآن کا نور اس دل پر اترتا ہے جس پر نازل ہوا تھا، پھر سرکار کے سینے سے ہو کر ضرورت کے مطابق امتی کے دل کی طرف وہ آتا ہے. جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو قرآن مجید کا نور اللہ اتارتا ہے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں جاتا ہے اور وہاں سے ضرورت کے مطابق تلاوت کرنے والے کے دل میں آتا ہے. اب وہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے، اللہ کے عرش سے وہ نور چلتا ہے اور حضور کے دل مبارک سے ہو کر امتی تک آتا ہے. اس لیے جتنی زیادہ تلاوت کرے گا اتنی حضور کے دل مبارک کے ساتھ زیادہ تعلق ہو جائے گا. تو یہ وہ نقطہ تھا جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے سے قلب کے اندر نسبت محمدیہ پیدا ہو جاتی ہے. قرآن مجید خود اس بندے کی پھر رہنمائی کرتا ہے. اب یہ اس پر میں ایک تفہیم کے لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک بات بیان کرتا ہوں. الاتقان میں بھی ہے اور قرآن مجید پر جس کسی نے بھی کام کیا ہے یہ واقعہ تقریباً ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بڑی شخصیت ہیں، آپ پر بڑی مشکلات کا وقت بھی آیا، سینکڑوں کے حساب سے کوڑے مارے جاتے تھے اور جسم مبارک سے خون کے فوارے نکلتے تھے. آپ کے جسم کی بوٹیاں اس طرح بکھر بکھر کے جاتی تھیں. بس بات اتنی تھی کہ آپ ایک بار کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی حکومت وقت یہ کہتی تھی کہ آپ کہہ دیں کہ قرآن مخلوق ہے. آپ فرماتے تھے نہیں، کلام اللہ غیر مخلوق، جس طرح اللہ مخلوق نہیں ہے اس کا کلام اس کی صفت ہے یہ بھی غیر مخلوق ہے. جو کلام الہی ہے یہ مخلوق نہیں ہے. یہ ایک مشکل جو اللہ کا جو کلام نفسی ہے اس پر یہ بڑا مشکل وقت تھا علماء کے لیے. ایک پورا ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو مناظروں پہ مناظرے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب گفتگو شروع ہوئی آپ نے ایک حدیث شریف پہ سارے مناظرے کرنے والوں کو فارغ کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث شریف صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو دم فرمایا جب امام حسن امام حسین دونوں کو نظر لگی. یہ بخاری شریف میں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ دم کرتا ہوں جو جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسحاق و اسماعیل علیہ السلام پہ دم کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظر ایسی چیز ہے یہ نبیوں کو بھی لگ سکتی ہے، نبیوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر ابراہیم علیہ السلام دم فرماتے تھے اور حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین میں تم پر وہی دم کر رہا ہوں. وَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ کہ میں اللہ کا جو کلام ہے جو مکمل کلمات ہیں اللہ کے ان کی پناہ میں حسن اور حسین کو دے رہا ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کو اللہ کے کلمات اللہ کے کلام کی پناہ میں دے رہا ہوں کہ جی اللہ کے کلمات کی پناہ میں آ جائیں، نظر بد سے، ہر قسم کے زہریلے جانور سے، شر والی مخلوق سے، یہ اللہ کے کلام کی پناہ میں آ جائیں. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا بتاؤ مخلوق کی پناہ میں آنا جائز ہے؟ اگر کلام کی پناہ میں آ جانا جائز ہے اس کا مطلب ہے کلام کی پناہ میں اگر آنا جائز ہے تو کلام مخلوق نہیں ہے، مخلوق کی پناہ لینا تو جائز ہی نہیں ہے، اور وہ بھی نبی. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے.
اللہ کی ایک صفت ہے، تو اس پر بڑا مشکل ہے۔ امام احمد بن حنبل کا جب وہ علمی جواب نہ دے سکے تو پھر وہ دوسرا راستہ ہوتا ہے بدماشی کا۔ حکومت وقت کو شکایت کی گئی امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جائیں، اس طرح کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ عباسی دور حکومت تھا، تو حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگتے تھے تو آپ فرماتے تھے عفو تو میں نے اس بادشاہ کو معاف کر دیا۔ عفو عام طور پر ہماری کتابوں کے اندر لکھا خلیفہ ابو جعفر، خلیفہ فلانا، یہ خلیفے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ خلافت میرے بعد صرف 30 سال ہو، اس کے بعد بادشاہ آتے ہیں۔ خلافت امام حسن مجتبیٰ پہ ختم ہو گئی، 29 سال 6 مہینے خلفائے راشدین خلفائے اربعہ کا دور ہے۔ سیدنا علی شیر خدا جب شہید ہوئے 29 سال 6 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے 6 مہینے خلافت کی اور رسول اللہ کی وہ حدیث پوری ہو گئی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ اس کے بعد یہ بادشاہ آتا ہے، جس طرح ہارون الرشید ہے، مامون الرشید ہے، ابو جعفر منصور ہے، مستنجد باللہ، یہ سارے بادشاہ ہیں۔ صرف ان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزازی طور پر خلیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کی طرز پر حکومت کو قائم کیا تھا، یعنی اصالتاً وہ خلیفہ راشد نہیں ہے، انہوں نے خلافت راشدہ کا وہ بہار پھر امت کو دکھائی، اس لیے ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اور جائز بھی ہے کہنا کہ انہوں نے ایسا نظام قائم کر دیا تھا کہ پھر لوگوں کو حضرت عمر فاروق کا دور یاد آ گیا تھا، اور آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ باقی سارے بادشاہ ہیں۔ اب وہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں عفو تو اس سزا دینے والے بادشاہ کو میں نے معاف کر دیا۔ تو کسی نے کہا وہ ظلم کر رہا ہے، آپ معاف فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ رسول اللہ کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہے، یہ ظلم تو کر رہا ہے، یہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا ظلم ہے، میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے ملنے والا رشتے کا کوئی بندہ قیامت کے دن میری وجہ سے نہ پکڑا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے مجھے۔ اسی طرح حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مستنجد باللہ کا دور تھا تو وہ اشرفیاں لے کر آیا کہ یہ لنگر میں آپ قبول کریں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں لنگر کھاتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ۔ اب وقت کا بادشاہ ہے اور وہ اشرفیاں پیش کر رہا ہے، اشرفیاں سونے کی ہوتی ہیں اور جو درہم ہوتے ہیں وہ چاندی کے ہوتے ہیں، اس طرح وہ تھیلیاں پیش کر رہا ہے۔ آپ پہلے انکار کرتے رہے، پھر آپ جلال میں آئے اور آپ نے ان تھیلیوں کو اس طرح نچوڑا تو ان میں سے خون ٹپکنے لگا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کا خون چوس کر میرے سامنے آ کر نذرانہ پیش کرتے ہو، اگر عبد القادر کو رسول اللہ کی حیا نہ ہوتی کہ تم رسول اللہ کے چچا کی اولاد ہو، میں ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تیرے محل کو بھی بہا کر لے جاتا، لیکن مجھے حیا ہے کہ تم رسول اللہ کے چچا کی اولاد ہو۔ تو امام احمد بن حنبل مشکل وقت میں تھے، مشکل وقت میں تھے، جتنی مشکل تھی اتنا پھر اللہ نے کرم بھی کیا کہ امام احمد بن حنبل کو امام شافعی کے ذریعے رسول پاک نے سلام بھیجا۔ ابن جوزی نے اپنی 3 اسناد کے ساتھ مناقب احمد بن حنبل میں یہ بات لکھی ہے کہ امام شافعی خواب میں انہوں نے دیکھا۔ اب یہ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ رسول پاک انہیں فرماتے ہیں کہ بغداد میں جاؤ اور احمد بن حنبل کو میرا سلام دینا۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے، جتنا مشکل وقت ہے اس میں امام احمد بن حنبل قائم رہے۔ پھر ہوا کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں 99 مرتبہ اللہ پاک کا خواب میں دیدار ہوا، اور ہر بار میرے ذہن میں یہ بات ہے، میں سوال پوچھنا چاہتا تھا اللہ کریم کوئی بندہ تیرے قریب ہونا چاہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر جب میں نے سوال کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بندہ میرے قریب ہونا چاہے تو وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ تو امام احمد کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ بے فہمن ام بلا فہمن، کہ سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھ کے پڑھے؟ فرمایا جیسے بھی کوئی میری کتاب کی تلاوت کرتا ہے میں اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیں جس کو قرب مل جائے اس کے سامنے کتاب خود بولتی ہے، چونکہ آنکھ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال است و قدیم۔ اقبال فرماتے ہیں یہ ایسی زندہ کتاب ہے، یہ آج بھی زندہ کتاب ہے
اس کے سامنے کوئی دامن پھیلا کے بیٹھ جائے، یہ آج بھی اس کو اپنے علم کا نور دیتا ہے، اپنے اسرار و معارف اس پر کھولتا ہے۔ حامل رحمت للعالمین، فرمایا اس لیے کہ جس نے اپنے سینے میں اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جہاں جہاں تک آپ کی رحمت جاتی ہے، جو بھی قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے لے کر بیٹھ جاتا ہے وہ رحمت للعالمین کے قلب کی توجہ ہوتی ہے، اللہ اسے قرآن کے اسرار اور فہم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آیت جہاد پر کچھ چیزیں عرض کرنی تھی، وقت کافی ہو گیا ہے۔ آئندہ درس میں اس کا جو شان نزول ہے اور اس کے کچھ خاص نکات ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔